بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں موجود ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی نے ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی، جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ یعنی دنیا عارضی اور ناپائیدار ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا اور بڑا ہی پائیدار ہے۔ اس لیے اس مختصر سی دنیاوی زندگی کو دائمی سمجھنے والے کمال جہالت میں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان خواہ بڑے سے بڑا نیک و صالح ہی کیوں نہ ہو، اس کے حقیقی دشمن تین ہیں۔ پہلا وہ جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی نفس۔ دوسرا وہ جو ہر وقت انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور ساتھ رہتا ہے، یعنی شیطان۔ اور تیسرا وہ جو انسان کو ہر وقت گھیرے رکھتا ہے، یعنی دنیا۔ جو بھی ان تینوں پر قابو پا لے گا، حقیقی فلاح صرف اسی کا مقدر ہوگی اور وہی بروز قیامت جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ دوستو، دنیا میں برتنا ایک خاص مدت کے لیے ہے، اس کے بعد عالم برزخ اور پھر عالم محشر کا زمانہ شروع ہو جائے گا، جہاں ہر انسان اپنے اعمال دنیا کے حساب و کتاب میں گرفتار ہو جائے گا، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا منصب کا مالک ہو۔ بغیر حساب دیے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ قیامت کے روز کے جب کسی کو بھی بولنے کی جرت تک نہ ہوگی، تب بھی تین طرح کے لوگوں کو بولنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ نہ صرف بولیں گے بلکہ اللہ کے حضور شکایت بھی درج کرائیں گے، جن کو سنا جائے گا اور پھر ان کو موقع دیا جائے گا۔ وہ تین طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ اس بارے میں تفسیر روح البیان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین طرح کے لوگ باری تعالیٰ سے شکایت درج کریں گے۔ ایک وہ کہ جن کو کسی بھی نبی کی نبوت کا زمانہ نہ ملا، یعنی وہ لوگ جو کہ اس قدر دور دراز علاقے یعنی جنگلوں صحراؤں وغیرہ میں مقیم تھے کہ جن تک کسی بھی نبی کی تعلیمات نہ پہنچ سکی، اور وہ ساری زندگی دین الہی سے دور رہی۔ عرض کریں گے، یا مولا، ہم کو کسی نبی کی ہدایت نہیں پہنچی، اور اگر ہمیں ہدایت ملتی تو ضرور ایمان لے آتے۔ دوسرے وہ بے عقل و مجنون قسم کے لوگ کہ جو کفار کی نقل کرتے رہے، بروز قیامت عرض کریں گے، یا رب العالمین، اگر ہم کو عقل و خرد ملتی تو ہم ضرور اتباع نبوت و ہدایت کرتے۔ اور تیسرے وہ نابالغ بچے جو کفار کے ہاں پیدا ہوئے اور سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ، اگر ہم بلوغت کی عمر پاتے تو ضرور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے۔ پھر یہ عرض کریں گے، یا اللہ، ہمیں جنت سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ جب یہ عرض کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عالم اعراف سے نکالنے کا حکم فرمائے گا، اچھا اب تم میری اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ تب ان میں سے اہل سعادت میدان اطاعت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اہل شقاوت غفلت یا انکار سے رکے رہیں گے۔ پھر ان لوگوں کو حکم ہوگا، تم لوگ تو اب بھی میرے حکم کے منکر ہو رہے ہو۔ اگر نبوت کا زمانہ پاتے یا ہوش و عقل بلوغت پاتے تو میرے انبیاء سے کب سے ہی رویہ رکھتے اور ان کی اتباع کر کے ایمان لے آتے۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے اہل سعادت کو جنت میں اور اہل شقاوت کو واپس اعراف میں بھیج دیا جائے۔ اسی زمن میں ایک اور روایت ہے کہ عالم اعراف میں نیک جنات اور تمام مرفوع القلم لوگ رکھے جائیں گے، جیسے مجنون، بے عقل، اصحاب فطرت، کفار اور کفار کے نابالغ بچے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو روز محشر کی تلخیوں سے اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل یعنی فرحان باہو پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔